پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یعنی حدیث کا علم جانتے تھے اور بزرگ بھی تھے، عالم دین تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص آیا، آنے سے مراد یہی ہے جیسے آج کل بزرگوں سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں ان کے پاس، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دن جب وہ شخص ان کے پاس آیا تو نہایت پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کچھ خاص اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ پریشانی کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ پریشانی یعنی اگر میں بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے کہا چلو اجمالاً کہو، آپ سمجھ لیں کہ اشارتاً کہو، اشارہ دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے گھر چوری ہو گئی ہے اور میں چوروں کو جانتا ہوں، لیکن اگر میں نے ان کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی بات کر دی، یہ کون سا ماڈرن ہائی جیک ہے کہ بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو پراپر واقعہ سناتا ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ اس شخص کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور چور بھی اسی کے محلے کے ہی تھے، قریبی تھے، یعنی اسے جانتے تھے۔ اب چوروں نے جب چوری کر لی اور وہ جانے لگے تو انہوں نے زبردستی اس شخص سے قسم اٹھوائی کہ قسم اٹھا کہ اگر تو ہمارے بارے میں کسی کو بتائے گا تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ وہ چور چوری کرنے آئے تھے تو خطرہ ہوگا جان کو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا، تو بیچارے نے وہ قسم اٹھا لی۔ اب چور تو چلے گئے، لیکن اسے بعد میں اس چیز کا احساس ہوا کہ یار اب قسم تو میں نے اٹھا لی، اب یا تو بیوی رکھوں گا یا مال رکھوں گا۔ اب لوگوں کو اگر میں نے بتایا کہ چور تھے اور انہوں نے مال لوٹا، مال تو آ جائے گا، بیوی بیچاری طلاق ہو جائے گی، اور اگر بیوی کو رکھتا ہوں تو اتنی محنت سے کمایا ہوا مال جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پریشان تھا اور یہی مسئلہ لے کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، جس کا مفہوم ہے کہ تم ہی بتاؤ گے اور بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات، وہ کہتے ہیں نا ہل ہل پڑ گئی، یعنی کہ شور مچ گیا، تو انہوں نے بات کافی دھما دی کہ بھائی امام صاحب کو دیکھیں، وہ بیچارہ بتائے گا تو اس کو تو طلاق ہو جائے گی، یہ کیسی بات انہوں نے کہہ دی۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کیا ہوا کہ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے وہاں پہ جامعہ مسجد میں۔ تو وہاں پہ اس شخص کے گھر کے قریب جو جامعہ مسجد تھی تو سب لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ اب آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ چور بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ چور بھی کافی نیک تھے۔ ہاں، تو امام صاحب وہاں چلے گئے جمعہ پڑھنے کے لیے اور جمعہ پڑھا۔ جمعہ جیسے ہی سلام ہوا، اب آپ کو پتہ ہے مردوں کی نماز میں یا عورتوں کی نماز میں، سب کی نماز میں سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو امام صاحب نے حکم فرمایا کہ جمعہ کے بعد فوراً آپ یہ دروازے بند کر دو، لاک کر دو دروازے، کوئی بندہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے لاک کر دیا۔ اب جو دروازہ تھا اس پر آگے امام صاحب بیٹھ گئے، ایسے ہوتا ہے نا دروازہ، یعنی کہ یہ ایک راؤنڈ سا سٹرکچر، یہ دروازہ ایک دہلیز ہے، تو ایک طرف امام صاحب خود بیٹھ گئے اور ایک طرف دروازے کے اس شخص کو انہوں نے بٹھایا، اور کیا کہا کہ اب یہاں سے لوگ گزریں گے تو جو شخص چور نہیں ہوگا تم نے کہنا یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، اور اگر کوئی چور آ جائے تو خاموش ہو جانا ہے۔ اس شخص نے ایسے ہی کہا جو گزرتا ہے یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، لوگ گزرتے جا رہے، آخر چور بھی تو اسی میں تھے۔ تو جیسے ہی چوروں کی باری ہے وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اب گویا اس نے قسم کیا کھائی تھی؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو طلاق ہوگی، تو اس نے بتایا تو نہیں، وہ خاموش ہو گیا، لیکن بتایا بھی اسی نہیں، اس کی خاموشی نے بتا دیا نا، خود تو وہ کچھ نہیں بولا، تو چور پکڑے گئے۔ اس طرح اس بیچارے کی طلاق ہونے سے بھی بچ گئی اور مال بھی واپس آ گیا۔ تو پیارے مسلمانوں، دراصل بات پتے کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، تو اس علم کو استعمال کر کے ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے۔ آج کل دیکھیے اتنی کمپلیکسٹی اور اتنی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت سارے شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے شکوک، شک اور بہت سارے مسئلے مسائل، کئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو غلط ہیں اور کئی ایسے کاموں کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے جو صحیح ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے ہم اسے کلیریفائی کر کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے، کوئی انسان جو ہے اس کی زندگی آسان ہو جائے، تاکہ نیگیٹیوٹی نہ پھیلے۔ اور اگر کوئی انسان نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، کوشش کریں کہ اس شخص کو پازیٹیو کرنے کی، کہ اس کو اچھی بات سنانے کی، کہ کوئی ایسی بات اس سے آپ کوئی ایسا میسج اس تک پہنچا دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ
اسے کسی چیز کا نہیں پتا، کسی مسئلے کا نہیں پتا، تو آپ کوشش کریں کہ اسے اس مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ دیکھیں زندگی کے معاملات تو چلتے جا رہے ہیں، زندگی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، نہ جانے کب، کس وقت، کس پل، کس گھڑی میں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما دیں، اور قبر کے عذاب سے سب کو اللہ پاک بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔